اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیت کریمہ سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اور اس کی سماعت سے یقیناً آپ حضرات آج کے اس موضوع کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی جان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اشارتاً کنایتاً ادنا سی بھی بے ادبی یا گستاخی ایمان کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ حتی الامکان جتنا بھی ہم سے ہو سکے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھیں، اور جتنا ممکن ہو سکے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بے ادبی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ یہ سورہ مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، یہ سورہ لہب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ابو لہب، آپ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی گستاخ تھا۔ دعوت اسلام میں سب سے پہلے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کیا وہ یہی ابی لہب تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، کنیت ابو لہب۔ دو روایتیں ہیں، یا تو اس کے بیٹے کا نام لہب تھا، یا یہ انتہائی خوبصورت سرخ سفید تھا۔ لہب کے معنی انگارے کے ہیں، سرخ سفید ہونے والا یا انگارے جیسے سرخی اور سفیدی رکھنے والا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہوئی۔ جب حکم باری ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ لوگوں کو تبلیغ اسلام کریں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے لوگوں کو پکارا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کہ کوئی نئی بات لوگوں کے درمیان پہنچانی ہو، کوئی خبر دینی ہو، تو پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند چیخ کر لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ میڈیا نہیں تھا، خبر پہنچانے کے موجودہ ذرائع نہیں تھے، تو یہی طریقہ اپنایا جاتا تھا۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریق پر لوگوں کو آواز دی اور بلایا اور فرمایا کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ اس سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے متعلق سوال کیا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟
40 برس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزار دیے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ سرکار نے ایک امتحان ان کے سامنے رکھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے پہاڑی کے پیچھے سے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ سرکار دو عالم نے اپنی ذات مبارکہ پر ان کی زبان سے کہلوا دیا کہ ہاں سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، تمام معبودان باطل کا انکار کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو تو تم فلاح پاؤ گے۔ جیسے ہی سرکار نے یہ دعوت دی اسی وقت سے عداوت شروع ہو گئی، اور ابو لہب نے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی اور کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اور یہ کہہ کر اس مجلس سے چلا گیا۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اس کے اس اعتراض اور اس گستاخی کا جواب میں پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں یہ پہلی مرتبہ نہیں، مختلف مقامات پر جیسے جیسے مواقعوں پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کی گئی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی سورت نازل فرما دی۔ جواب فرمایا میں دوں گا، اے محبوب آپ خاموش رہیے، تاکہ وہ جواب قرآن بن جائے اور قیامت تک کے لیے وہ محفوظ کر دیا جائے کہ گستاخان رسول کو جواب ہم اور آپ نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود عذاب کی صورت میں دیتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہوئی۔ عزیزان گرامی، ایک اور بات جو ہم سب کے لیے غور و فکر والی ہے وہ یہ کہ ظاہری تعلقات، ظاہری قربت، وہ معیار جن کو ہم قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتا ہے جو اس کے محبوب کے قریب ہوتا ہے، اور قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ برابر بیٹھ گئے، نہیں، زبان سے، دل سے ایمان لا کر عقیدت اور محبت کے ساتھ قریب ہوگا تو اللہ کے قریب ہوگا۔ رب العالمین نے ابو لہب کو ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو، اگر کوئی بغض رکھ کر دنیا کے رشتوں کے حساب سے یا دنیا کی قربتوں کے حساب سے کوئی قریب ہو جائے تو وہ میرے نزدیک قریب نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک وہ قریب ہوتا ہے جو دل سے میرے محبوب سے محبت رکھتا ہو۔ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابو لہب کی ظاہری قربت دیکھیں، سگا چچا، ابو لہب حضور کا سگا چچا، رشتے کے اعتبار سے چچا بھتیجے کا رشتہ۔ ایک دوسرا رشتہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ سسر اور داماد کا بھی رشتہ تھا اس کے بیٹوں کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کا ابو لہب سے ایک یہ رشتہ
समधी का रिश्ता भी था कि हुजूर की दोनों साहबजादियां उसके दोनों बेटों के निकाह में थी। दूसरी कुर्बत। तीसरी कुर्बत मैं दुनियावी लिहाज से बता रहा हूं कि जिस चीज को हम करीब कहकर समझते हैं कि ये करीब है, बिल्कुल हुजूर का पड़ोसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दीवार का फासला, दोनों के घर मिले हुए, इससे ज्यादा कोई करीब हो सकता है? मुझे बताओ। रहने के एतबार से, रिश्ते के एतबार से अबू लहब इंतहाई करीब था, लेकिन हकीकत में वो हुजूर से दूर था। मेरे आका से दूर था कि नहीं था? इसलिए कि वह हुजूर से बुग़्ज़ रखता था, इनाद रखता था, बेअदब था। तो ये बात ज़हन में रखो कि अगर मदीना तैयबा की सरजमीन पर कोई जालिए मुबारक के पास भी खड़ा है और बेअदब है तो वो रसूल से दूर है, और हजारों मील के फासले पर हजरत उवैसे करनी इश्क और मोहब्बत में है तो वो हुजूर के करीब है। कुर्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मोहब्बत है। मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ होगी तो करीब होगे। यहां अबू लहब के मुतालिक बताया कि मेरे महबूब के क्यों, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। जवाब दिया, ये इंतहाई बदबख्त और बेअदब इंसान था। एक मर्तबा ऐलान नबूवत से पहले भी एक वाक़या हुआ कि जनाब अबू तालिब और अबू लहब किसी बात पर लड़ पड़े और आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए, यहाँ तक कि अबू लहब ने हज़रत अबू तालिब को गिराकर उनके सीने पे चढ़ गया। लड़ाई हो रही थी दोनों भाइयों में। पीछे से जाने कौनैन सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। सरकार ने अबू लहब की बगलों में हाथ देकर उसको उठा के यूं दूर फेंक दिया। वो बड़े गुस्से में उठा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी तो तेरा चचा हूं, ये भी तेरे चचा हैं, क्या बात है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बात यह है कि मेरे दिल में कभी भी तेरी मोहब्बत नहीं रही, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है। बताना था कि तू है तो मेरा सगा चचा, लेकिन निगाह नबूवत देख रही थी कि अभी भी बेअदब है और आगे तक बेअदब रहेगा, कुफर पर मरेगा। सरकार के दिल में उसकी कभी भी मोहब्बत नहीं रही। बड़ा गैज़ो गज़ब में आया और गुस्से में आ गया, जब से हुजूर अलैहिस्सलाम से नफ़रत करने लगा। ऐलान नबूवत के बाद तो और ज़्यादा। और फिर उसने जाकर अपने बेटों से कहा, उतबा और उतैबा से, कि तुम लोग इनकी बेटी को फौरन तलाक देकर इसके घर पे पहुंचाओ। एक साहबजादी निकाह में थी और रुखसती नहीं हुई थी, और दूसरी साहबजादी की रुखसती भी हो चुकी थी। उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी थी, उसने भी यही बात अपने बेटों से कही। लिहाजा उन दोनों ने तलाक देकर और वहाँ पर दोनों साहबजादियों को काशाने नबूवत पर पहुँचा दिया। ये एक और सदमा था, एक नफ्सियाती दबाव डालना था और एक रूहानी तकलीफ देनी थी। किसी की दो बेटियां एक साथ जिनका निकाह हो चुका हो, दोनों को तलाक हो जाए, और एक अभी घर से रुखसत नहीं हुई थी कि तलाक हो जाए, और दूसरे को तलाक के बाद वो घर पहुंच जाए, क्या बाप के ऊपर गुजरती है। वो दोनों आ गईं और उसने आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी भी की दामाद ने, और कहा कि मैं
ان دونوں کو نہیں رکھتا، نہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، اور تم کیونکہ آبائی دین سے ہٹ گئے ہو لہذا میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، سرکار پر اس نے حملہ بھی کیا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتہ مبارک پھٹ گیا، یہ بھی اس نے گستاخی کی۔ اس وقت میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ نے دعائے ضرر فرما دی اور فرمایا کہ اے الہ العالمین، اس نے میری یہ بے ادبی کی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اس وقت وہ ملک شام سفر پہ جا رہا تھا، لہذا وہ سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن دل میں ایک خوف تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہے تو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ ملک شام پہنچا اور ایک مقام پر یہ لوگ رکے، رات کو سوئے، تو ایک شیر آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے منہوں کو سونگھا اور پھر ابو لہب کے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار ہاتھ مارا اور اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ دوسرے میں یہ ہے کہ جب وہ شیر آیا تو وہ لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا افسوس کہ یہ ضرور مجھے چیر پھاڑ دے گا، اس لیے کہ محمد نے میرے بارے میں ایسی بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو یقین تھا اور وہی ہوا کہ اس درندے نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بظاہر تو وہ شیر تھا یا درندہ تھا، لیکن حقیقت میں اللہ کا عذاب تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا۔ یہ تو اس کے بیٹوں کا حال ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرا بیٹا جو تھا وہ بعد میں ہجرت کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو لہب کا اپنا حال یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ بیمار ہو گیا اور بدر میں شرکت نہیں کر سکا۔ ان کافروں کو یقین تھا کہ یقیناً ہم لوگ جیت جائیں گے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی اور ان کو عبرتناک شکست ہوئی۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے، اس کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کو بہت صدمہ ہوا اور سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے جسم میں طاعون کی طرح ایک گلٹی نکل آئی اور اس میں سے مواد نکلتا تھا اور سخت بدبو آتی تھی۔ طاعون کی بیماری آپ جانتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے مریض سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہ لگ جائے۔ دنیا میں اس کے اپنے اہل و عیال اس سے دور ہونا شروع ہو گئے، اس بدبو کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے۔ اور بدر کے 7 روز کے بعد، فتح بدر کے بعد 7 روز کے بعد یہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کے اپنے بیٹوں نے، جن بیٹوں پر اس کو بڑا ناز تھا، فخر و غرور تھا، انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ وہ ویسے ہی بدبو تھی اور سڑ گیا۔ تعفن پھیلنے لگا۔ اب لوگوں نے جا کے شرم دلائی کہ تم اس کے بیٹے ہو، کم از کم اس کو دفن کرو، کہیں اس کو ڈال دو، علاقے میں بدبو پھیل رہی ہے، عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم ڈر کے مارے قریب نہیں جاتے، کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اندازہ لگاؤ، یہ عبرت کا مقام تھا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہوتا ہی ہے۔ اگر اس ایمان والا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتا ہے، منافق ہے، پھر بھی اس کا انجام خراب ہوگا، اور اگر کافر ہے تو پھر بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ وہ فوراً
اس کو سزا دیتا ہے۔ یہی ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر وقت مختصر ہے تو میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سمیٹتا ہوں۔ اس کی پوری فیملی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اس کی بیوی کا یہ اشر، اس کے جناب بچوں کا، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ مال سے مراد روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، اور مال سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے۔ دونوں نے اس کو نفع نہیں دیا۔ بڑا امیر تھا، سونا اس کے گھر میں تھا موجود بہت سارا، اس زمانے کا بہت دولت اس کے پاس تھی، لیکن کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کسی لکڑی کے ذریعے یا کسی ذریعے سے اس کو گھسیٹا، اس کے بیٹوں نے، اور ایک گڑھا کھود کر اس گڑھے میں کسی لکڑی کے ذریعے پھینک دیا، ہوتا ہے نا، کسی تختے کے ذریعے دھکیل کر اس کے اندر ڈال دیا، اور اس تعفن کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری مٹی اس میں ڈال دی۔ ابھی میں گزشتہ مہینے عمرے پہ گیا تو وہاں پر ایک مقام ہے جبل ابو لہب، تو وہاں میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو وہاں پر امام رہے تھے وہاں کی کسی مسجد میں، تو انہوں نے کہا یہاں سننے میں آتا ہے کہ یہاں اس کا گھر تھا۔ میں نے کہا گھر تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر تھا، اور سرکار کا کاشان نبوت تو دوسری جانب ہے۔ انہوں نے کہا یہاں بھی اس کا کوئی وہ تھا، اور بعد میں اس کے لڑکوں نے اس کو گھسیٹ کر رسی کے ذریعے یا کسی طرح سے گھسیٹتے ہوئے لائے، اور انہوں نے اس گھر کے اندر اس کو دھکیل دیا۔ وہ ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا پہاڑیوں کے قریب، وہاں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کے اپنے بچوں نے اور اس کے ساتھیوں نے، بچوں کے ساتھیوں نے مل کر اس مکان کی یا اس کمرے کی چھت بھی گرا دی اس کے اوپر، اور دیواریں بھی، تاکہ اس ملبے کے اندر دب جائے گا تو تعفن نہیں نکلے گا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس کا بغض جتنا زیادہ تھا، اتنی ہی اس کی مذمت، کہ قرآن کی آیت ہی اس کی مذمت، پوری سورت ہی اس کی مذمت میں نازل فرما دی، اور بتا دی اس کا نام لے کر۔ گستاخ اور بھی بہت سے تھے، کافر اور بھی بہت سے تھے، اس کا نام لے کر اس کی گستاخی کو بھی کہ رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ پوری فیملی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کے گھرانے سے نفرت کرتی تھی، تو اللہ نے پوری فیملی کا اس میں ذکر کیا۔ اس کی بیوی ام جمیل جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہوئی، پڑوسن ہوئی، یہی میرے آقا علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ صبح صبح جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر تشریف لاتے تھے تو یہ اندھیرے میں باقاعدہ کانٹے رکھتی تھی، اور سرکار کے پیارے پیارے مقدس اور نازک پاؤں مبارک جو تھے وہ زخمی ہو جایا کرتے تھے، اس سے خون نکلا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے تھے، جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انجام بیان کر دیا کہ ایک دن جب وہ لے کر آئی تو وہ جو رسی میں باندھا ہوا تھا وہ اس نے ایسے ہی اپنے اس سے باندھا تھا، وزن سے وہ گرا، اور اس کا گلا جو تھا وہ رسی جو تھی وہ گلے کے اوپر آ گئی، اور اس کے وزن سے اس کا گلا گھٹ گیا، اور اسی میں جو ہے اس کا سانس رک گیا اور وہ مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی انجام کو بیان فرمایا۔ یہ بڑی عجیب عورت تھی اور بڑی نفرت کرتی تھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دن یہ بیت اللہ شریف میں آئی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ بڑے غصے میں آئی، آل فال بک رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور ام جمیل آ رہی ہے، آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور میرے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہی دیکھتی رہی اور ڈھونڈتی رہی، لیکن سرکار اس کو نظر نہیں آئے۔ آل فال بکنے کی کوشش کی اور پھر واپس پلٹ کر جانے لگی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے کیا آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، جس وقت ام جمیل آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا، اس فرشتے نے مجھے چھپا لیا اور وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکی، اور اس طرح سے اس کا ارادہ تھا کہ کوئی گستاخی کروں، کوئی بے ادبی کروں، کچھ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو محفوظ فرما دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سورہ مبارکہ میں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو وہ اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتا، کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرا اہم درس یہ ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا ابتداً، کہ ظاہری قرب کو مت دیکھو، قرب دل سے ہونا چاہیے۔ دل اور زبان سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضور کے قریب کر دے گا، اور جو سرکار کے قریب ہو گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ اتنی قربت کے باوجود قریب نہیں ہو سکا، اور حضرت بلال حبشی کی قربت کو دیکھو کہ مکے کے رہنے والے بھی نہیں، حبش کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے، کوئی عرب کے سردار نہیں، حبش کے غلام، جن کے والد بھی غلام خاندان سے تعلق رکھنے والے، بظاہر کوئی خوبصورتی بھی نہیں۔ ابو لہب کے لیے کہا جا رہا ہے بڑا خوبصورت تھا، سرخ سفید تھا، اور جناب بلال حبشی کے متعلق کہا جاتا ہے وہ سیاہ فام حبشی غلام تھے۔ لیکن قرب کا اندازہ لگاؤ کہ جن کے دل میں، جن کے خون میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خون بن کر دوڑ رہی تھی ان کے رگوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ عرب کے سیدنا عمر ابن خطاب ان کو سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں۔ قرب دل سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، قریب رہنے سے، قریب کھڑے ہونے سے، قریب بیٹھنے سے، یا صرف رشتہ داری سے قریب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ رشتہ دار بھی ہو اور محبت کرے تب اس کی رشتہ داری کام آئے گی، پڑوسی ہو محبت کرے جب اس کا ہمسایہ ہونا کام آئے گا۔ یہ ساری کامیابیاں اور کام آنا اس وقت ہے کہ جب دل سے محبت رکھتا ہو، دل سے محبت کرے۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھو کہ آپ کون ہیں؟ کہتے میں تو حبش کا غلام ہوں، پہلے مجھے لا کر بیچ دیا گیا، امیہ بن خلف نے مجھے خریدا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا لگا کہ شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر میں دوبارہ بکا، اور اس وقت میں ایسا بکا کہ مجھے انمول بنا دیا۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ایسے قریب ہوئے کہ حضور نے ان کو اپنا سیکرٹری بنا دیا۔ اے بلال میرے ساتھ رہو، مال غنیمت تم تقسیم کرنا، دیکھو یہ کسی نے آ کر ہدیہ دیا ہے، نذرانہ دیا ہے، تقسیم کرتے جاؤ جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کی خدمت میں ہیں، عربوں کو ان کے قربت پر ناز ہو رہا ہے، ہمسایوں کو ان کی قربت پر ناز ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہوں گے۔
مکہ فتح ہوا، فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ اندازہ لگاؤ، یہ انعام و اکرام ہے، محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ میرے رسول کی محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی، میرے رسول کی محبت کبھی رائگاں نہیں جاتی، وہ اپنی محبت کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ جب وہ عطا فرماتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ تمام مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ خبردار، اشارتاً کنایتاً بھی رسول اللہ کی بیعت بھی نہیں کرنا، کبھی سوچنا بھی نہیں، کبھی گستاخوں سے ملنا بھی نہیں، کبھی گستاخوں کے قریب بھی مت ہونا۔ تمہیں اگر قریب ہونا ہے تو اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرو، حضور کے غلاموں کے قریب ہو، حضور کے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ تمہیں ان کا اثر آئے، ان کا اثر نہ آئے جو حضور سے کے بے ادب ہیں۔ دیکھو، کوئلے کی کان میں جاتے ہو تو کہیں نہ کہیں دھبا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، عطر فروش کی دکان پر بیٹھتے ہو تو خوشبو لے کر آتے ہو، اس لیے اپنی سنگت، اپنا ساتھ، اپنے دوست رسول اللہ کے غلاموں میں سے چنو، حضور کے پیاروں میں سے چنو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ ان اہل اللہ کے قریب ہوگے تو بارگاہ رسالت تک پہنچ جاؤ گے۔ بے ادبوں کے قریب مت بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تمہارا شمار بھی انہی میں ہو جائے۔ نہ دنیا کے رہو، نہ دین کے رہو، اپنے آپ کو بچاؤ اور کوشش کرتے رہو کہ زندہ رہو تو ان کے ہو کر زندہ رہو، مرو تو انہی کے لوگوں میں ان کا تمہارا نام آئے، ان کے غلاموں میں تمہارا نام آئے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین درس۔ آج دنیا میں مختلف مقامات پر غیر مسلم دنیا گستاخیاں کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو برا سمجھیں، جس سے جو ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے کہ کسی طرح ان کی بے ادبیاں، گستاخیاں رکیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر ہم اور تم کچھ نہ بھی کر سکیں تو ایک احکم الحاکمین موجود ہے، ایک جبار و قہار موجود ہے، اس کی پکڑ سے کوئی محفوظ نہیں۔ انشاءاللہ اسی دنیا میں ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنا قہر و غضب نازل کرے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے ساتھ، تمام میڈیا کی طاقت کے ساتھ، تمام دولت کی فراوانی کے ساتھ بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ ان کی ناکامی ہے۔ جس چیز کے بلبوتے پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ ان کی بھول ہے، اور وہ 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت موجود رہے گا۔ مسلمان موجود رہیں گے اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھ اور سرکار کی محبت میں موت عطا فرما۔ باری تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرما جو تیرے رسول کے بے ادب اور گستاخ ہیں۔ الہ العالمین ان گستاخوں پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، ان گستاخوں کا ساتھ دینے والوں پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کے پیاروں میں شامل کر لیں۔ یہ لوگ دور دراز علاقوں سے یا اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، خواتین و حضرات جو بھی تشریف فرمائیں، باری تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کو بزرگان دین کی معیت عطا فرما، رسول اللہ کے غلاموں کی معیت عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم جہاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور کل قیامت کے روز ہمیں اپنے پیاروں کا اور اپنے ادب کرنے والوں کا ساتھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔